کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ہماری زندگی کو اتنا آسان بنا رہا ہے، کہیں یہ ہمیں ہوشیار کرنے کے بجائے الٹا کم عقل تو نہیں بنا رہا؟ بڑا عجیب سا خیال ہے نا؟ لیکن کچھ نئی تحقیق اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا اے آئی واقعی ہمارے دماغ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے؟ کیا ہماری سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سچ میں خطرے میں ہیں؟ اچھا، یہ مثال دیکھیں، یہ ہم سب کو بہت جانی پہچانی لگے گی۔ ذرا سوچیں، 10 سال پہلے ہم میں سے کتنوں کو 5، 7، 10 فون نمبر زبانی یاد ہوتے تھے؟ ہم نشانیوں سے راستے یاد رکھتے تھے۔ اور آج بمشکل اپنا نمبر یاد ہوگا۔ سب کچھ گوگل میپس اور فون کی کانٹیکٹ لسٹ کے حوالے ہے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں کوگنیٹو آف لوڈنگ، مطلب ہم نے اپنے دماغ کا کام، اپنی ذہنی مشقت اٹھا کر ٹیکنالوجی کو دے دی ہے۔ تو بات صرف احساس کی نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کیا بتاتی ہے۔ جب ہم اے آئی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ چارٹ ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کا نتیجہ ہے۔ ریسرچرز نے کچھ اسٹوڈنٹس کو مضمون لکھنے کا کہا اور EEG ٹیکنالوجی سے ان کے دماغ کی ایکٹیویٹی کو ناپا۔ اب دیکھیں، جن لوگوں نے کوئی ٹول استعمال نہیں کیا ان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو تھا، مطلب وہ واقعی سوچ رہے تھے۔ لیکن جنہوں نے چیٹ GPT کی مدد لی ان کے دماغ میں سرگرمی نہ ہونے کے برابر تھی، جیسے دماغ نے سوئچ آف کر دیا ہو۔ اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ آخر میں تو وہ بس کاپی پیسٹ ہی کر رہے تھے۔ اور یہ کہانی صرف اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے، پروفیشنلز یعنی جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان پر بھی ایک تحقیق کی گئی، اور اس میں بھی کچھ ایسا ہی سامنے آیا۔ جن لوگوں کا اے آئی پر بھروسہ زیادہ تھا ان کی تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کمزور پائی گئی۔ ان کی توجہ اصل مسئلے کو حل کرنے سے ہٹ کر صرف اس بات پر تھی کہ ٹول کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ ہے جسے ڈیجیٹل ایمنیشیا یا گوگل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا دماغ نہ بڑا چالاک ہے۔ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی معلومات گوگل پر ایک کلک کی دوری پر ہے تو وہ اسے یاد رکھنے میں اپنی انرجی کیوں ضائع کرے؟ تو وہ معلومات کو یاد نہیں رکھتا، بس یہ یاد رکھتا ہے کہ اس معلومات کو ڈھونڈنا کہاں ہے۔ 25,000، ذرا تصور کرے، 25,000۔ GPS آنے سے پہلے لندن کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو شہر کی 25,000 سڑکیں اور ہزاروں جگہیں زبانی یاد کرنی پڑتی تھیں لائسنس لینے کے لیے۔ اور اس زبردست ذہنی مشقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ان ٹیکسی ڈرائیورز کے دماغ کا وہ حصہ جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں، جو یادداشت اور راستے تلاش کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ عام لوگوں سے جسمانی طور پر بڑا تھا۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ دماغ بالکل ایک مسل کی طرح ہے، آپ اسے جتنا استعمال کریں گے یہ اتنا ہی مضبوط اور بڑا ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ ڈر نیا ہے؟ کیا ہم پہلی بار ٹیکنالوجی سے اتنا خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو جواب ہے نہیں۔ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ڈر ہمیشہ سے رہا ہے کہ اب انسان سوچنا چھوڑ دے گا۔ قدیم یونان میں سقراط کو لگتا تھا کہ لکھنے کی ایجاد سے لوگوں کی یادداشت ختم ہو جائے گی۔ پھر 1970 کی دہائی میں جب کیلکولیٹرز آئے تو سب نے کہا کہ اب بچوں کو حساب کتاب نہیں آئے گا۔ 2010 کے بعد گوگل کے بارے میں بھی یہی باتیں ہونے لگیں، اور آج وہی ساری بحث اے آئی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ بس تاریخ کا دہرایا جانا ہے؟ کیا اے آئی کے بارے میں ہمارا ڈر بھی ویسا ہی بے بنیاد ہے، یا اس بار معاملہ واقعی کچھ الگ ہے؟ شاید اس کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ ہمارا دماغ سیکھتا کیسے ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ آرام سے نہیں سیکھتا، اسے مضبوط ہونے کے لیے چیلنجز، مشکلات اور جسے ہم ذہنی رگڑ کہہ سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اے آئی اور پچھلی ٹیکنالوجیز میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ شاید گرنٹ ورک یعنی چھوٹے موٹے مشقت والے کاموں کا خود بخود ہو جانا ہے۔ اب یہ گرنٹ ورک کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو اکثر بورنگ لگتے ہیں، جیسے کسی لمبی رپورٹ کا خلاصہ بنانا یا کوڈنگ کی بالکل بنیادی چیزیں سیکھنا۔ یہ کام مشکل ضرور لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہی وہ ذہنی کسرت ہے جو ہماری بنیادی مہارتوں کی بنیاد بناتی ہے، اور اے آئی اب یہ سارے کام ہمارے لیے چٹکیوں میں کر رہا ہے۔ اور یہیں پر ایک بڑا دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ہمارا دماغ ارتقائی طور پر ایک علمی کنجوس ہے، مطلب یہ ہمیشہ اپنی توانائی بچانا چاہتا ہے اور سب سے آسان راستہ ڈھونڈتا ہے۔
لیکن دوسری طرف اسی دماغ کو سیکھنے اور مضبوط ہونے کے لیے جدوجہد، چیلنجز اور یہاں تک کہ غلطیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اے آئی ہمیں وہ آسان راستہ تو دے رہا ہے، لیکن شاید ہم سے وہ ضروری جدوجہد چھین رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ بنیادی کام خود نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اے آئی کے کام کو پرکھ نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اگر آپ کو بنیادی اصولوں کا ہی علم نہیں تو آپ کبھی بھی اے آئی کے کام کا جائزہ نہیں لے سکیں گے۔ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو جواب آپ کو ملا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا ہم اے آئی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں یا کوئی بہتر، کوئی سمجھداری کا راستہ بھی ہے؟ اس کا جواب ایک بہت پرانے اور سادہ اصول میں ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ، یعنی استعمال کریں یا کھو دیں۔ ہمارا دماغ بالکل ایک مسل کی طرح ہے، اسے مضبوط رکھنے کے لیے مسلسل ورزش چاہیے۔ اگر ہم نے اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا تو یہ کمزور پڑ جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ظاہر ہے اے آئی کا مکمل بائیکاٹ کرنا تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی آج کے زمانے میں کہے کہ میں کمپیوٹر یا انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے ایسا شخص پروفیشنلی بہت پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اے آئی ہماری کام کرنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ تو راستہ بائیکاٹ کا نہیں بلکہ سمجھداری سے استعمال کرنے کا ہے۔ پہلا قدم، اے آئی کو آٹو پائلٹ نہ سمجھیں، اسے اپنا کو پائلٹ بنائیں۔ مطلب اسے فیصلے کرنے نہ دیں بلکہ اپنے فیصلوں میں اس سے مدد لیں۔ دوسرا، اپنی بنیادی مہارتوں کو زندہ رکھیں، لکھنا، حساب کرنا، تنقیدی سوچ، ان کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اور آخر میں باقاعدگی سے ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جو آپ کے دماغ کے لیے ایک چیلنج ہوں۔ اسی سوچ کے تحت جن لوگوں نے یہ تحقیق کی انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک ٹاسک دیا کہ اے آئی کے ان منفی اثرات کا کوئی توڑ نکالو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم میں دماغی تربیت والی گیمز شامل کر دیں، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو ریاضی، یادداشت اور توجہ جیسے شعبوں میں ذہنی کسرت کروائی جائے۔ تو آخر میں سوال ہم سب کے لیے ہے، ٹیکنالوجی خود نہ تو اچھی ہوتی ہے نہ بری، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم سہولت اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بچانے کے بیچ میں توازن کیسے قائم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم سب کو خود کرنا ہے۔